ندوے میں کس نے دنگل مچایا اور کس نے بے گناہ لوگوں کو نکالا اور کس نے دہشت طاری کی اور کس نے اپنے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا اور کس نے مولوی توحید عالم پر مجرمانہ ظلم کیا، اس کا کیا جرم تھا؟ بتا دیا جائے شریعت کی روشنی میں اس کا جرم کیا تھا، اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ سب سوالات ہیں اور تمام طلباء کے ذہن میں چبھتے ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی۔ بعد میں سب کو معلوم ہے کہ جس نے خلفائے راشدین کے نظام کا خاتمہ کیا اور خلیفہ راشد حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے سب سے زیادہ فضائل بیان کیے تھے اور علل اعلان 40,000 کے مجمع میں فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب کو، میرے اہل بیت کو تھامنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، تو جس نے خلیفہ راشد کو ختم کرنے کے لیے ایک بھیانک لڑائی لڑی اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا، جو جنگ بدر میں شریک تھے اور جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ میں تھے، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت عمار ابن یاسر کا ہے، جن کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد جن پر گالیوں کی برسات کی اور مسجد کے ممبروں سے جن پر لعن طعن کیا۔ یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلانے والے اتنے ناپاک اور گندے اور جھوٹے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان پر فرشتے کالک ملتے ہیں، وہ اپنے جھوٹ سے شرماتے نہیں ہیں۔ جس نے یہ کیا اس کے ساتھ جو کھڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ خاندان نبوت کے بچے کے خاتمے کے مجرموں کے ساتھ کھڑا ہے اور مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ اور تابعین کے قتل عام کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر کعبہ مقدسہ پر جو گولے برسائے گئے ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کا چہیتا بیٹا تھا اس سے جس کی دوستی ہے، جو اس کے دفاع میں لگا ہے، آج اگر وہ باغی اور باغی جماعت ہوتی تو ظاہر ہے کہ مولانا ارشد مدنی اور جن لوگوں نے دیوبند سے ایک فتویٰ شائع کیا اور مولانا رابع حسنی اور ان کے 2-4 مرید، وہ سب اسی باغی کے ساتھ ہوتے، کیونکہ وہ اس کے دفاع میں جانے دے رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ باغی اور جہنم کے داعی تھے۔ بخاری کی روایت میں صاف بات موجود ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، آ جاؤ علی کی طرف، آ جاؤ حق کی طرف، آ جاؤ اہل بیت کی طرف، اور وہ بغاوت کی طرف، قتل کی طرف، گالیوں کی طرف بلا رہے ہوں گے اور جہنم کے داعی ہوں گے۔ اور پھر نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت پیدا ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے جو متواتر درجے کی ہے، تحقیق کرنے والے تحقیق کر لیں، اور ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ ضد میں جھٹلاتے ہیں اور اس امت میں تفرقے کو برپا کرتے ہیں۔ تو جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، جس نے امت میں تفرقے کی بنا ڈالی، جس نے نبی پاک کے خاندان کو چن چن کر مارا، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں نہ اللہ سے شرم ہے نہ رسول سے شرم ہے۔ اور اس کے بعد اتحاد ملت کی دعوت میں شیعہ صاحبان کے ساتھ، بریلوی صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر اگر یہ نمائش ہے تو ظاہر ہو جائے گی، کل بات ظاہر ہو جائے گی۔ بتایا جائے کہ ندوے میں کس نے دنگل مچایا اور کس نے بے گناہ لوگوں کو نکالا اور کس نے دہشت طاری کی اور کس نے اپنے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا اور کس نے مولوی توحید عالم پر مجرمانہ ظلم کیا، اس کا کیا جرم تھا؟ بتا دیا جائے شریعت کی روشنی میں اس کا جرم کیا تھا، اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ سب سوالات ہیں اور تمام طلباء کے ذہن میں چبھتے ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں تو اتحاد ملت کی نمائش کرنے والے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو صرف اپنا عہدہ عزیز ہے اور اپنی وجاہت عزیز ہے، جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور امت کو توڑتے ہیں وہ حدیثوں کا انکار کر کے،
وہ قرآن کو منہ چڑھا کر امت کو توڑتے ہیں، ادارے کو توڑ دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ آج جو لوگ بھی ملازمین ہیں ہمارے ادارے میں، ان پر دہشت طاری ہے، ان پر دہشت طاری ہے۔ ان کے جو صدر ہیں، ناظم صاحب ہیں، وہ اپنا نائب بنائیں شیعہ کو اور اس کے پاس بیٹھیں اور محبت سے بات کریں، اس سے بغل گیر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ندوے میں ملازم ہیں وہ صحیح حدیثیں اگر سننے کے لیے کسی فرد سے رجوع کرنا چاہیں تو دہشت کے مارے وہ رجوع نہیں کر سکتے، فون کرتے ہوئے کانپتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی توحید عالم کی طرح نکال نہ دیا جائے۔ یہ کیا تصویر ہے؟ اس تصویر کے ساتھ یہ ڈرامے چلنے والے نہیں ہیں۔ کم از کم ان کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے ٹانڈوں مچا رکھا ہے اور جنہوں نے آج کے اس دور میں وہ جرم کر رکھا ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسلام نے بتا دیا کہ حجت اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و سیرت ہے، اور اس کے بعد آپ کے اہل بیت ہیں جن کی مرجعیت کا حضور پاک علیہ السلام نے علی الاعلان ایک بہت بڑے مجمع میں اظہار فرمایا۔ اس کا انکار کرنے والے ایسے سیاہ دل کے ہیں اور سیاہ دماغ کے ہیں اور اپنی بدبختی کا فیصلہ کرنے والے ہیں جو اپنا انجام دیکھ لیں گے، میں صاف کہتا ہوں سکرات کے عالم میں دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد دیکھ لیں گے جس نے بھی نبی کو دکھ دیا، جس نے بھی نبی کے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور جس نے بھی اپنے ایک مجرم لڑکے کو اس امت پر مسلط کر کے مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا، خاندان نبوت کے بچے کو مروایا، کعبے پر گولے برسائے، ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو سینے سے لگائے گا کہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اس نے بغاوت کی، خلافت راشدہ چلنے والی چیز نہیں تھی، اچھا کیا کہ خاتمہ کیا۔ بہرحال شاید اب ہوش میں آ جائیں، شاید ہمارے ان علماء کو توبہ نصیب ہو جائے۔ بے ادبی پر محمول مت کیجئے گا، بے ادب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، نبی کے ساتھ کر رہا ہے، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اور نبی جس کو جہنم کا داعی اور باغی کہتے ہیں اور حکومت کو ظالمانہ کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے وہ بے ادب ہے خدا کا، ہو بے ادب ہے رسول کا، اور وہ اتحاد ملت کا ڈرامہ کتنا بھی کرے وہ کبھی بھی اتحاد کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ملت کے اتحاد کے نظام کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔